لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ آپ جا کے UNO میں سنا دیں، اسلام کا پتہ لگ جائے گا۔ سنا دیتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ۔ آپ خلیفہ بنے تو آپ نے آ کر پہلے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ لا يدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء ولا تشیع الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالذل اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعۃ لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ ہے پہلا خلیفہ، یہ ہے پہلا خلیفہ اور یہ ہے چارٹر آف اسلام۔ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، آپ آ کر کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ما آپ کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں، ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں۔ اور کیا کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں۔ فإن أحسنت فأعینونی، اگر اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، وإن أسأت فقومونی، اگر کہیں دائیں بائیں جاؤں تو پکڑ کے سیدھے راہ پر لگا دینا۔ الصدق امانۃ، کہا سچائی امانت ہے، والکذب خیانۃ، جھوٹ بددیانتی ہے، اور کہا والضعیف فیکم قوی عندی، کہا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے آج اپنے آپ کو طاقتور تصور کرے، صدیق حاکم بن گیا ہے۔ یہاں تو کسی کے MNA بن جانے سے غریب رستے چھوڑ جاتے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں، اپنے مکان چھوڑ جاتے ہیں کہ جناب فلاں وڈیرا صاحب آ گئے ہیں، اب ہماری تو بچت ہے نہیں، ہم نے ان کی مخالفت بات کی۔ کہا جو آج کمزور تھا اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، صدیق حاکم بن گیا ہے۔ اور کیا کہ اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ہے اسلام۔ اور کہا والقوی فیکم ضعیف عندی، کہا جو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے آج کے بعد سمجھ لے کہ وہ کمزور ترین آدمی ہے۔ جو اپنے آپ کو بدماش اور غنڈا سمجھتا ہے، وڈیرا سمجھتا ہے، آج اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ اسی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں اس سے حق غریب کا چھین کر پھر دروازے پر غریب تک پہنچا دوں۔ اور پھر کیا کہا لا يدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء خذلهم اللہ بالذل، کہا وہ قوم جو جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ اور ولا تشیع الفاحشہ، اور جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا۔ پھر آگے کیا، آگے جو بات ہے نا یہ ہے اصل جملہ، یہ ہے اسلام۔ کہا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، کہا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، میں اس رستے سے ہٹوں تو فلا طاعت لی، میرے پیچھے مت نہ چلنا۔ یہ ہے خطبہ قوموا الی صلاتکم، چلو آؤ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر اور ہم پر سب پر رحم کرے۔ یہ ہے اسلام کا مختصر سا تعارف، اور یہ ہے بات۔ اور پھر ہوا کیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالنے کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ آیا مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے، جناب حج بھی کریں گے اور جناب روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جناب 4 احکام مانتے ہیں ایک ہی نہیں مانتے نا، تو رہنے دیجئے ان کو بعد میں نبڑ لیں گے، ابھی تو بہت سارے مسائل ہیں، آگے 2.5 نبی پیدا ہو چکے ہیں، 2 مرد اور 1 عورت نے اعلان کر دیا ہے، آگے لشکر اسامہ کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل ان میں بعد سے نبڑ لیں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی نہیں کر سکتا، حضور کے زمانے میں کوئی اونٹ لے کر آتا تھا، گھٹنا باندھنے کے لیے اس کی رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے صدیق تو اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دے گا۔ یہ ہے اسلام کے بنیادی اصول۔ آج ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر پھر ہم کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا،
آگے ختم نبوت کا مسئلہ آیا، وہاں بھی سارے لشکر روانہ کر دیے، حضرت خالد بن ولید کو بھی روانہ کر دیا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی روانہ کر دیا، بڑے حضرت جناب مسنہ کو بھی روانہ کر دیا، حضرت کاکا کو بھی روانہ کر دیا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کو روانہ کر دیا۔